الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر واللہ یعلم ما تصنعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی عملا واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں عزت و احترام کے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، معاشرے کے اندر دور حاضر میں ایک سوال بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں۔
برائی سے دور ہونا چاہتے ہیں لیکن برائی سے دور ہوا نہیں جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی بے چینی سے گزرتی ہے، ہر وقت ٹینشن، پریشانی، دکھ، افسوس یہ رہتا ہی رہتا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندگی کا جو سکون ہے وہ بھی بچھڑ جاتا ہے، وہ بھی انسان سے جاتا رہتا ہے۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ گناہوں سے بھی ہم باز رہیں، زندگی خوشگوار گزرے اور جس کے نتیجے میں پھر اخروی زندگی جو ہے وہ بھی انسان کی باکمال ہو جائے۔ تو 3 چیزیں اس میں آ گئیں کہ گناہوں سے آدمی کیسے رک سکتا ہے، نمبر 2 انسان کی زندگی بہترین سے بہترین کیسے بن سکتی ہے، نمبر 3 ایمان والی موت اس کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، مرنا ہم سب نے ہے، زندگی ہم سب گزار رہے ہیں اور یہی باتیں ہم سب کی ہیں، بالخصوص نوجوان طبقہ، ان کی طرف سے یہ سوال کثرت سے پایا جاتا ہے کہ گناہوں سے باز آنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جو عادت بن چکی ہے اب گناہوں سے وہ رک ہی نہیں سکتے۔ تو کیسے رکا جائے؟ یہ ہم سب کے ساتھ معاملہ ہے، چاہے کوئی کسی بھی عمر میں ہے، کوئی کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، کوئی کسی گناہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے، کوئی کہیں کسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام گناہوں سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ آج کے خطبے میں انشاءاللہ 5 یا 6 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ زندگی کا حصہ بنا لینا، انشاءاللہ تینوں چیزیں بالکل جو آپ کی چاہت ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ کو نصیب ہو جائیں گی، یعنی گناہوں سے رک جائیں گے، زندگی بڑی اچھی گزرنے لگے گی اور موت بھی ایمان کی حالت میں آئے گی۔ اور انسان کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بات ہے کہ آدمی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، گناہوں سے وہ باز آ جائے چند اعمال کرنے کی وجہ سے، اور پھر زندگی بھی بہتر سے بہتر گزرنے لگے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان کی حالت میں موت آ جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اللہ اس پہ راضی ہو جائے، اخروی تمام کے تمام منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں، اور کیا چاہیے اس کو؟ تو نوٹ کیجئے، سب سے پہلا عمل وہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ کچھ ہمیں بھی کرنا پڑے گا نا، کچھ کام ہمیں بھی کرنے پڑیں گے، اور یہ وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے وہ کام فرض کیے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ وہ نفلی کام ہیں تو ہم ان کو کرنا شروع کر دیں اور اتنی پابندی سے کریں۔ نفلی کاموں کے بھی بہت سارے انعامات ہیں، لیکن میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ کوئی آدمی نماز کے بغیر دائرہ اسلام میں وہ صحیح معنوں میں نہیں رہ سکتا، کہ نماز بھی نہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، ایسا ممکن نہیں۔ بہت سارے بے نمازی کے نقصانات اور بے نمازی کی قباحتیں اور بے نمازی کے متعلق جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا اس کی بڑی قباحتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی پابندی اگر ہمارے جوان کر لیں، ادھیڑ عمر کو پہنچنے والے اگر نماز کی پابندی کر لیں، بزرگی میں اپنی زندگی کے سانس پورے کرنے والے احباب اگر نماز کے پابند ہو جائیں، جوانی چڑھتے ہوئے لڑکپن کی عمر والے ہمارے وہ بچے اگر نماز کے پابند بن جائیں تو کسی قسم کی پریشانی بنتی نہیں۔ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے باز آ جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، برائی کس دلدل میں پھنسا ہوا ہو، بے حیائی اس کا مقدر بن چکی ہو، اور یعنی فحاشی اس کا مقدر بن چکی ہو۔ اگر نجات چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں اس زندگی کے اندر برائی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری، بد نظری، اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر 5 وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن کے اس مقام پر 21ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر میرے رب نے 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 کہ دنیا کے لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے نبی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو قرآن مجید اور کتاب میں سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اے محبوب اس کی تلاوت کیا کر۔
اے نبی اس کی تلاوت کیجئے، آپ قرآن پڑھا کریں، واقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کیا، نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، دو کام ہوئے۔ آگے نماز پڑھنے کا نتیجہ بتایا، ان الصلاۃ کانت علی نماز پڑھیں آپ، اقیم الصلاۃ، ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی انسان کو روک دیتی ہے۔ کون سی چیز؟ نماز۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا جو ذکر ہے یہ تو سب سے بڑی چیز ہے، یہ اکبر ہے، سب سے بڑا عمل وہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے، ذکر اللہ کو اپنانا ہے۔ اس میں تین کام بیان ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ کا ذکر۔ آپ اس کو اگر یوں سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز کی پابندی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر ہی دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں، بے چینی ختم کرنا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی کتاب پڑھا کریں۔ ذکر کرنے سے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے سے دلوں میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ نماز کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن ہی میں فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کریں، نماز پڑھا کریں، میرا ذکر میری یاد کے لیے یہ کافی ہے۔ اب نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، یہ خود دونوں چیزیں اللہ کا ذکر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تمام نیکیاں کرنا یہ اللہ کا ذکر کہلاتی ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، نماز کی پابندی اگر ہو جائے تو آدمی بے حیائی، برائی اور ہر قسم کے گناہ سے، بڑے بڑے گناہ، بالخصوص جن کاموں کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے، آدمی ان کاموں سے بچ جائے گا۔ شیطان کن کاموں سے خوش ہوتا ہے؟ شیطان کی پہلے دن سے کوشش اور آخری دن تک اس کی وہی کوشش رہے گی کہ مسلمانوں کے لباس اتر جائیں، یہ بے حیائی کرنے لگ جائیں، یہ برائی پہ اتر آئیں، یہ زناکاری پہ آ جائیں۔ لباس اتارنا یہ شیطان کی پہلے دن سے کوشش ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس ہی تو اتروایا تھا جنت کے اندر۔ اس لعین نے جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس ہی اتروایا تھا، جس وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ آنا پڑا تھا۔ اس دن سے آج تک اور آج سے قیامت تک اس کی یہی کوشش ہے کہ یہ بے حیائی پہ آ جائیں۔ اس کوشش سے اگر بچنا چاہتے ہیں، شیطان کی اس کاوش سے اگر آپ محفوظ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر نماز کی پابندی، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقین کر لو کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے آدمی۔ تو نہ پتہ یہ چلا کہ نماز ان بڑے بڑے گناہوں سے بندے کو محفوظ کر لیتی ہے، آدمی محفوظ رہتا ہے، بچ جاتا ہے گناہوں سے۔ کیا یہ نماز، اب دوسرا اس کا پہلو، کیا نماز گناہوں سے تو بچا رہی ہے؟ نماز گناہوں سے بچانے کے بعد زندگی میں سکون بھی دیتی ہے، زندگی خوشگوار بھی بنتی ہے اس سے؟ جی، نماز کی وجہ سے آدمی کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ اور تیسرا سٹیپ وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، نماز ہی کی وجہ سے انسان کا آخری وقت وہ بھی ایمان کی حالت میں آئے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا نماز کی وجہ سے۔ نماز کی پابندی ہو جائے تو تینوں مرحلے آسان ہیں، زندگی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی اور زندگی کے اندر خوشگوار اور آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی، ساری زندگی گزار کر آخری وقت بھی ایمان کی حالت میں اسے نصیب ہو جائے گا۔ تو لیجئے دوسرا پہلو، وہ بھی آپ قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں سنتے چلے جائیں کہ نماز کی پابندی انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر 3377 نمبر حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ دونوں نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو نوٹ کیجئے اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے اور آدمی کے لیے نعمتیں اور فضیلتیں کیا بیان ہوئی ہیں، وہ بھی ذرا آپ احباب اس کو نوٹ کر لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پہلے بھی میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، موضوع کے ساتھ ملتی ہے۔
یاد دہانی کے طور پر، تاکہ یہ نماز کی ہمیں اہمیت اور فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج وہ ہمارے سامنے رہیں، تاکہ ہم نماز میں سستی نہ کریں، سستی کرنے سے باز آ جائیں اور نماز کے پابند ہو جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں اپنا خواب کا حال سنایا، نماز فجر کے بعد خواب کا واقعہ سنایا، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ معمول یہی ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی صحابی کو خواب آتا، وہ نماز فجر کے بعد محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کرتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس خواب کی تعبیر فرما دیتے۔ اسی طرح ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ یہ جو رات گزری ہے، گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں نے کوئی اور چیزیں نہیں دیکھیں، دنیاوی اشیاء اور چیزوں کا دیدار نہیں کیا، بلکہ خواب کے اندر میں نے اپنے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ مجھے اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے گفتگو ہوئی، کچھ باتیں اللہ نے مجھ سے پوچھیں، کچھ باتیں میں نے اللہ کے پوچھنے میں جواباً ذکر کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ سارا واقعہ جو خواب کے اندر اللہ کو دیکھنے میں پیش آیا، سوال و جواب ہوئے، سارے کا سارا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے رکھا، صحابہ نے اس کو نوٹ کیا، آگے بیان ہوتا گیا، چلتے چلتے ائمہ حدیث کے ہاتھ میں وہ واقعہ آیا، سند کے ساتھ اپنی کتابوں کی زینت بنایا، پڑھتے پڑھاتے آئے، اور جس کے نتیجے میں آج آپ سن رہے ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ سچی اور پکی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کے واقعات جو مصلی رسول پہ سنائے گئے، صحابہ نے بیٹھ کر صفوں میں سنے، وہ آج اللہ کی توفیق سے اسی طرح آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، اللہ نے مجھ سے ایک سوال کیا، هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کو میرے بندے کرنے لگتے ہیں تو میرے فرشتے ان کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ بیٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ نیکی بڑی باکمال ہے، میں لکھ کر لے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے یہ نیکی بڑی اعلیٰ ہے، اس کو میں لکھ کر اللہ کے پاس لے جاؤں گا، تیسرا آگے بڑھتا ہے کہ اس نیکی کے اندر اتنے کمالات ہیں، میں لکھوں گا، حتیٰ کہ فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اے محمد بتا وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ جن کو لوگ کرتے ہیں میرے فرشتے جھگڑ بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ جب اللہ نے مجھ سے یہ سوال کیا نا، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں، میں نے نفی میں جواب دیا کہ میرے رب میں نہیں جانتا وہ کون سی نیکیاں ہیں۔ بات پہلے والی ذہن میں رکھنا کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ بات عرض ہو رہی ہے کہ نماز انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتی ہے، نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو آخری وقت کلمہ نصیب کر دیتی ہے، آخری وقت ایمان کی حالت میں نصیب ہوتا ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اس آدمی کا۔ میں یہی بات عرض کرتے ہوئے بطور دلیل حدیث پیش کر رہا ہوں، بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نیکیاں جن کو میرے بندے کرنے لگیں میرے ہی فرشتے لکھنے کے لیے جھگڑ بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اے اللہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی نیکیاں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ جب میں نے نفی میں جواب دیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا، فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب اللہ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا تب منظر کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ آیا، حتی وجدت بردہا بین ثدیی، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے جگر اور سینے میں محسوس کی، میرے دل میں اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اتر آئی۔ اللہ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے اور جگر میں اتری ہوئی تھی۔ جو منظر سامنے بنا وہ بھی پیغمبر نے بیان فرمایا۔ آقا فرماتے میرے صحابہ میرے سامنے اس وقت اس حالت کے اندر ساتوں آسمان بھی تھے، ساتوں زمینیں بھی تھیں، ساتوں آسمان کا ایک ایک ذرہ مجھے نظر آ رہا تھا۔ جتنی مخلوقات آسمانوں میں رہتی ہیں ساری کی ساری مخلوقات مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ساتوں زمینوں میرے رب کی جتنی مخلوقات ہیں، چیونٹیوں سے لے کر انسانوں تک، حیوانوں سے لے کر پرندوں تک،
جتنی مخلوقات ساتوں زمینوں میں ہیں وہ ساری کی ساری مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ رب ہے نا، سب کچھ اللہ نے اپنے نبی کے سامنے کر دیا، اپنا ہاتھ اپنے نبی کے کندھوں پہ رکھا، اپنے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے محبوب کے جگر میں اتاری اور ساتوں آسمان محبوب کے سامنے کیے، ساتوں زمینیں اٹھا کر سامنے کر دیں، ان کا ایک ایک ذرہ دکھا دیا۔ یہ سارا حالات بنا کر تب میرے اللہ نے پوچھا یا محمد حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے میرے پیارے محمد اب بتلا کون سی وہ نیکیاں ہیں جن کو میرے بندے کرنے لگتے ہیں تو میرے ہی بھیجے ہوئے فرشتے ان کو لکھنے کے لیے جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جب اللہ نے اس موقع پہ سوال کیا نا، اب تو مجھے سارا کچھ نظر آ رہا تھا، سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، میں نے دیکھا تو وہ نیکیاں بھی مجھے نظر آ گئیں، وہ نیکیاں دکھائی دیں، میں نے وہ نیکیاں دیکھ کر اللہ کو جواب دیا کہ اے اللہ وہ کفارات ہیں، وہ کفارات ہیں، یعنی ایسی نیکیاں جو گناہوں کو مٹا دینے والی ہیں۔ گناہ نہیں ذمہ رہتا آدمی کے ان نیکیوں کی وجہ سے، وہ نیکیاں جب بندے کرنے لگتے ہیں، نیکیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ انسانوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے ان نیکیوں سے۔ فرشتے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے، دوسرا آگے بڑھتا ہے میں لے جاؤں گا، تیسرا آگے بڑھتا ہے میں لے جاؤں گا۔ فرشتے آپس میں جھگڑ بیٹھتے ہیں کفارات کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو کفارات کیا ہیں؟ صحابہ تو نہیں جانتے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا نوٹ کرو کفارات کون کون سی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث کے اندر آپ نے 3 نیکیاں بیان فرمائی کہ جن کی وجہ سے گناہ ملیاں بیٹ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 آپ علیہ السلام نے فرمایا المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا۔ نمبر 2 اسباغ الوضوء من المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کر لینا۔ اور نمبر 3 نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد اچھا وضو کر لینے کے بعد والمشی علی الاقدام الی الجماعات، پیدل چل کر باجماعت نماز کا ارادہ لے کر مسجد میں پہنچنا۔ کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 3 نیکیاں۔ انہی 3 نیکیوں کو تھوڑا سا دوبارہ ذرا دہرائیں۔ پیدل چل کر باجماعت نماز پڑھنے کا ارادہ لے کر مسجد میں پہنچنا، نماز آ گئی اس کے اندر، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھنی ہے، پیدل چل کر وہ مسجد میں جائے۔ نمبر 2 اچھا وضو کرے، اب وضو بھی نماز ہی کے لیے ہے۔ نمبر 3 نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے۔ یہ تینوں کام نماز کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا وضو کیسے کرے گا؟ باجماعت نماز کا ارادہ کدھر جائے گا؟ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اس ظالم انسان کو کیسے نصیب ہوگا؟ مسجد میں بیٹھنا بھی اسی خوش نصیب کے حق میں جو 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی ہے، اچھا وضو کرنا بھی اس خوش نصیب کے مقدر میں جو نماز کا عادی اور نمازی آدمی ہے، اور پیدل چل کر مسجد میں پہنچنا بھی اسی جوان کے حصے میں آئے گا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے گا اور نماز پڑھنے کے ارادے سے پیدل چلے، اچھا وضو کرے، نواں مسجد کو تھوڑا سا ٹائم دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نتیجہ کیا بتلایا؟ فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ کام کر لیے، اچھا وضو کرتا رہا، پیدل چل کر مسجد میں پہنچتا رہا، نماز کے بعد اللہ کے گھر کو کچھ ٹائم دیتا رہا، یہ نصیب جس کے بن گئے، جس کی زندگی میں یہ حصے میں نیکیاں آ گئیں، عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ۔ میرے محبوب نے خوبیاں بھی 3 ہی بیان کی، نیکیاں 3 کر لو، انعام بھی 3 ہی لے لو، زندگی سنور گئی، آخرت سنور گئی، گناہ ختم ہو گئے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے ان 3 نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، عاش بخیر، اس کی زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگے گی، وہ خیر پہ زندہ رہے گا، شر اس کے قریب نہیں آئے گا، گناہوں کی دلدل سے نکل جائے گا، جو بھی اس کی پرانی اور گندی عادت بن چکی تھی میرا اللہ ہر قسم کی برائی کو ختم کر کے خیر اس کے مقدر میں کر دے گا، اور خیر اس کی پیشانی میں رکھ دے گا کہ جس نے ان نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور ساتھ ساتھ ادھر ہی بس نہیں، میں عرض کر رہا تھا نماز کی وجہ سے زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اسی حدیث میں فرمایا وَمَاتَ بِخَيْرٍ، زندگی بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے
چلتی جائے گی. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بڑا بہتر ہوگا، با کمال ہوگا اور خوشگوار زندگی کا وہ حصہ بنتا چلا جائے گا. جب زندگی کا اختتام ہوگا، آخر ایک دن تو ہونا ہی ہے. جہاں بھی ہوگا، جیسے ہوگا، جس حالت میں ہوگا، جب ہوگا، جس کا ہوگا، میرے محبوب نے فرمایا اس کا آخری وقت ایمان کی حالت میں نصیب ہوگا. مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرما دے گا. تیسرا پوائنٹ کہ جو ہو چکے تھے گناہ ان کا کیا بنے گا. تیسری خوبی اللہ نبی علیہ السلام نے اس میں یہ بیان فرمائی، وَكَانَ مِنْ خَطِيَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں. اور اگر آپ اس کو پر غور کر لیں تو تینوں نیکیوں کا تعلق نماز ہی کے ساتھ ہے نا. نماز پڑھیں گے تو وضو کریں گے، باجماعت نماز کا ارادہ ہوگا تو مسجد میں آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا 2-4 منٹ مسجد میں بیٹھ کر چلے جائیں گے. یہ نیکیاں نصیب ہو گئیں تو زندگی بھی بہتر خوشگوار زندگی گزرے گی ان نیکیوں کی وجہ سے، اور موت کا وقت ایمان والا نصیب ہوگا. اور پچھلے جو گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. زندگی بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. اسی نماز کی وجہ سے حضرات 20 دلائل اللہ کی توفیق سے میرے ذہن کے اندر ہیں کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا باعزت بنا دیتا ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اسی بندے کو کس حد تک ذلیل و خوار کر دیتا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے 5 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، تو اختصار کے ساتھ ایک ایک بات سنتے چلے جائیں. نماز وہ عمل ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے. نماز پڑھنا وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے. نماز پڑھنا وہ عمل ہے کہ انسان کا آخری وقت بھی ایمان کی حالت میں اس کو نصیب ہو جاتا ہے. دوسری نیکی آپ ہی کے سوال کے جواب میں کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے لیکن گناہ چھوٹتے نہیں، تو پہلا عمل آپ نے سن لیا، نماز کا اپنے آپ کو عادی بنا لیں. انشاءاللہ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی بدنظری اور زناکاری ختم ہو جائے گی انسان سے. یہ تبھی گناہ آتے ہیں جب ہم نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر شیطان غلبہ پا لیتا ہے. دوسرا عمل جو اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا نا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اسی کو لے لیں، اللہ کا ذکر کریں. نماز بھی اللہ کا ذکر، تلاوت بھی اللہ کا ذکر، اور عام حالات میں مختلف احادیث میں جو اللہ کو یاد کرنے کے الفاظ آئے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. گناہوں سے نجات مل جائے گی. سب سے مین سوال تو یہ ہے نا کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، گناہ چھوٹتے نہیں. جوانوں نوٹ کرا دوسرا عمل، گناہ چھوٹ جائیں گے، گناہ نہیں پاس رہیں گے. شرط یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا گناہ ختم ہو جائے گا. دلیل کیا ہے؟ نوٹ کیجئے، صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کس کو یاد نہیں ہے یہ کلمات؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ، بڑی عمر کے بزرگ جو ہیں ان تک تقریباً یہ سب کو یاد ہیں. یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ سب کو یاد. یہ جو آدمی پڑھتا ہے نا صرف 100 مرتبہ، آپ گھڑی پہ ٹائم نوٹ کریں اور ان کلمات کو پڑھنا شروع کریں. 7 سے 8 منٹ آپ کے لگیں گے، یہ کلمات 100 مرتبہ ہو جاتے ہیں. کتنے انعام ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کیا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچنا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے، شام کے وقت تک، سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کیا انعام دیتے ہیں ذرا نوٹ کریں. پہلا انعام 100 نیکی اللہ تعالیٰ اس کی لکھا دیتے ہیں. دوسرا انعام 100 گناہ اللہ تعالیٰ اس کا مٹا دیتے ہیں. تیسرا انعام 100 غلام آزاد کرنے کا، اس کو ثواب اللہ تعالیٰ اس کا لکھوا دیتے ہیں. اور چوتھا انعام شام تک اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا. پانچواں انعام قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیاں اسی بندے کی ہوں گی. پھر چھٹے نمبر پر انعام یہ فرمایا کہ اس بندے کی نیکیاں بڑھ جائیں گی
جو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ انہی کلمات کو پڑھتا ہوگا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے۔ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ جس کے پاس اب شیطان نہیں آئے گا، گناہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، لباس اتروانے میں تو وہ کوشش کر رہا ہے، بے حیائی پہ وہ اکساتا ہے، بدکاری پہ وہ محنت کرتا ہے، زناکاری اور بد نظری اس کی اولین کوشش ہے، اور قیامت تک اس نے یہ کوشش کرنی ہے۔ اگر اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں، شام تک اللہ اس لائن کو بندے کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ ہمارا ایمان اپنے محبوب کی زبان پہ ہونا چاہیے نا۔ ہم چھوٹے چھوٹے عمل کرتے نہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہے تو نوٹ کیجئے اس عمل کو اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ جامع ترمذی کی حدیث ساتھ ملائیں، بات ہماری یہ جو ہے اور واضح ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا، اے میرے صحابہ، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعیہا فی درجاتکم، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں آج ایسے عمل کی خوشخبری نہ سناؤں کہ جو تمہارے اعمال میں سب سے اعلیٰ ہو؟ وہ ایسی نیکی ہے، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کر دوں ایسی نیکی کی کہ تمہارے مالک کے نزدیک بھی سارے اعمال میں وہ پاکیزہ ترین بھی ہو؟ میرے صحابہ، کیا تمہیں ایسی نیکی کی آج خبر نہ دے دوں جو تمہارے درجات کو بلند کرنے میں سب سے اعلیٰ ہو؟ اے میرے صحابہ، ایسا نیک عمل نہ بتلا دوں جو سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو؟ میرے صحابہ، آج ایسی نیکی کی خبر نہ دوں تمہیں جو کافروں کے ساتھ تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں اتر کر قتال کرنے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو؟ یہ 5 خوبیاں اس ایک نیکی کے اندر پائی جائیں، جہاد سے اعلیٰ ہو، سونا چاندی کے صدقہ کرنے سے اعلیٰ ہو، رب کے سامنے درجات کی بلندی میں وہ سب سے اعلیٰ ہو، اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل ہو، اور تمہاری تمام نیکیوں میں سب سے اعلیٰ نیکی ہو۔ ایسی 5 خوبیوں والی وہ نیکی نہ تمہیں بتلاؤں؟ صحابہ تو چونک اٹھے، صحابہ تڑپ اٹھے، یا اللہ ضرور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے ایسی نیکی، اتنی با کمال نیکی، اتنی اور اعلیٰ اور افضل نیکی جو جہاد سے بھی اعلیٰ، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اعلیٰ۔ کون کرتا ہے رب کے راستے میں سونا چاندی خرچ؟ چند روپے دینے کے لیے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ آؤ نوٹ کیجئے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی وہ نیکی اعلیٰ ہے، جہاد سے بھی اعلیٰ ہے، درجات کی بلندی سے بھی اعلیٰ۔ جب صحابہ نے سنا تو پکار اٹھے، محبوب جی ایسی نیکی تو ضرور بتلائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ پھر نوٹ کر لو، ہوا ذکر اللہ تعالی، وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو کثرت سے کیا کرو۔ سیدنا معاذ پکار اٹھے، اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، لوگوں جہنم سے لوگوں کو نجات تو ملے گی نمازوں کی وجہ سے بھی، روزوں کی وجہ سے بھی، صدقہ و خیرات کی وجہ سے بھی، حسن اخلاق کی وجہ سے بھی، بڑی بڑی نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے لوگ آزاد کر دیے جائیں گے۔ لیکن میں جب حدیثوں کا مطالعہ کر کے اپنے محبوب کی ساری باتوں کو دیکھ کر میں جو سمجھتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جہنم سے سب سے بڑھ کر اگر انسان کو کوئی چیز بچانے والی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے نجات دلائے گا۔ اس لیے یہ زندگی اور وہ زندگی، دنیاوی زندگی کے سانس اور اخروی زندگی کے ایام اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر اپنی زندگی میں اپنی زبانوں سے جاری کر لو، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھا کرو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے وثوق سے پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں، اللہ کے قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بات ہم علی وجہ البصیرہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہر جگہ پہ کامیاب ہو جائے گا۔ صرف کامیاب ہی نہیں، بڑے پیارے انداز میں سرخرو ہوگا، زندگی میں بھی بہتری آئے گی اور مرنے کے بعد بھی بہتری آئے گی۔ وہ وقت بھی انسان کا ایمان والا بن جائے گا، بے حیائی کے کاموں سے بھی رک جائے گا۔ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹ نہیں رہے گناہ، ارادہ رکھتے ہیں تو آؤ ذکر کیجئے، شیطان نہیں قریب آئے گا۔ جب شیطان قریب نہیں آئے گا تو گناہ کیسے ہوں گے؟ پھر بے حیائی کے کاموں سے آدمی خود بخود بچے گا جب شیطان ہی قریب نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس بات پہ میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ اور ذکر میں نے آپ کو سنایا ہے، کتنا بڑا ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا نا،
افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ تو لا الہ الا اللہ افضل ترین ذکر ہے، اس کے پڑھنے سے شیطان کیوں نہیں بھاگے گا؟ شیطان جائے گا دور، اس بندے کے قریب کبھی نہیں آئے گا۔ اس ذکر کی فضیلت جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، اس ذکر کی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ ایک حدیث ابن ماجہ میں، دوسری مستدرک حاکم میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ کہا، اے میرے رب کوئی کلمہ سکھا دے، کوئی ایسا لفظ اور ذکر سکھا دے جس کے ذریعے میں تیری یاد کیا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا سوال کیا کہ یا اللہ کچھ کلمات مجھے بتا دے، ان کلمات کے ذریعے میں خاص طور پر تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کے ذریعے میری یاد آئے گی، میرا ذکر لا الہ الا اللہ کے ذریعے کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ سارے ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی خاص کلمہ مجھے سکھلائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کیا سمجھتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معمولی کلمہ ہے؟ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے اے موسیٰ تیرے علم کے اندر نہیں، میں رب تجھے بتاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کتنی اہمیت اور فضیلت اور شان والا یہ کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت بتایا، فرمایا اے موسیٰ ایک ترازو اگر قائم کیا جائے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا خالق اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے موسیٰ ایک ترازو قائم کیا جائے، ایک پلڑے کے اندر میرے علاوہ سارے ساتوں آسمانوں کی سب چیزوں کو رکھ دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ساتوں آسمان بھی رکھے جائیں، ساتوں آسمان کی ساری مخلوقات وہ بھی ساری اس میں رکھی جائیں۔ اے موسیٰ ساتوں زمینیں بھی اٹھا کر اسی پلڑے میں رکھ دی جائیں، ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات وہ بھی اٹھا کر اسی پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے درخت ہیں، کتنی لمبی چوڑی زمین ہے، پھر اس میں رب کی کتنی مخلوقات ہیں، ایک ایک پر سوچنے لگیں تو کتنا ٹائم درکار ہے۔ ساتوں زمینیں پھر ایک کی بات نہیں، ساری وہ بھی رکھ دی جائیں۔ کتنا اس زمین پہ اندر پانی ہے، کتنا پہاڑوں کا پانی ہے، کتنی ندی نالوں کا پانی ہے، سارا کچھ اٹھا کر اسی پلڑے کے اندر۔ کتنے بڑے بڑے آسمان، ایک ایک آسمان کی لمبائی چوڑائی کسی کو پتہ ہی نہیں، کتنی بڑی بڑی مخلوقات، فرشتوں کی تعداد کتنی کسی کے علم کے اندر نہیں، وہ بھی سارے اٹھا کر اسی پلڑے کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ پھر دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اس کو رکھ دیا جائے اور پھر اس ترازو کو اٹھا کر وزن کیا جائے۔ میں رب تمہیں بتلاتا ہوں اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ نکلے گا، باقی پلڑا جو ہے وہ ہلکا نکلے گا۔ اتنی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ لوگوں پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ شیطان کیسے قریب آ سکتا ہے؟ میرے رب کی ساری مخلوقات سے اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، وزنی بھی ہے، شان والا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، لعین شیطان اور ابلیس بندے کے کبھی قریب نہیں آئے گا۔ گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہے تو لا الہ الا اللہ کو پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا گناہگار آئے گا قیامت کے دن، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر رجسٹر حد نگاہ تک وسیع اور لمبا چوڑا ہوگا، ایک نیکی اس میں درج نہیں ہوگی، گناہوں سے بھرا ہوا وہ رجسٹر ہوگا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس بندے کی کوئی نیکی نہیں، حد نگاہ تک رجسٹر پھیلے ہوئے، زندگی دن رات گناہوں کی دلدل میں گزار کے آ گیا۔ میرا رب کہے گا چیک کرو شاید اس کی کوئی نیکی ہے، تلاش کرو نکلے گی کوئی نیکی۔ تلاش کرتے کرتے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا، ایک بطاقہ اور پرچی نکلے گی جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا۔ زندگی میں گناہگار تو بہت تھا، بڑی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن رب کی توحید لا الہ الا اللہ اس پر کبھی کمپرومائز نہیں، چاہے سارا علاقہ جو ہے وہ دشمن بن جائے، اپنے بیگانے ہو جائیں، گلی محلے والے دشمن بن جائیں، قتل کرنے کی دھمکیاں دی جائیں، لیکن لا الہ الا اللہ پہ کبھی کمپرومائز نہیں، کبھی توحید پہ سمجھوتا نہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتا رہا یہ آدمی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب فیصلہ تو عدل پہ ہوگا، لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا اٹھاؤ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے
دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے دوسرے پلڑے میں رکھ کے وزن کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ جب وزن کیا جائے گا محبوب فرماتے ہیں نیکیوں والا پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا نکلے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس پہ آئیں، شیطان بھاگے گا، قریب نہیں آئے گا۔ حضرات نوجوان طبقہ متوجہ ہو، تیسرا عمل ذکر کرنے لگا ہوں، والدین بھی تھوڑے سے کان ہماری طرف کر لیں۔ تیسرا عمل آپ کے ساتھ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کے بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں پھر ان کا نکاح کرنے میں جلدی کیجیے تاکہ گناہوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ آپ کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں گناہوں کی دلدل میں پھنسے سے محفوظ رہیں۔ نکاح وہ عمل ہے جس کے ذریعے بے حیائی کے کاموں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر ایک ہی بات کی، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرنے میں جلدی کرو، نکاح کرو۔ نکاح کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اے میرے صحابہ اور اے نوجوان جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہے، حق مہر دینے کے پیسے اس کے پاس موجود ہیں، ضروری اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، فضولیات کی بات نہیں، ضروری اخراجات حق مہر کے علاوہ بالکل معمولی اخراجات ہوں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس حق مہر دینے کی طاقت ہے فلیتزوج، وہ شادی میں تاخیر نہ کرے، وہ نکاح جلدی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمائے یہ جو نکاح ہے یہ آنکھوں میں حیا پیدا کر دیتا ہے، انسان کی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ دو خوبیاں نکاح کی ذکر کی، آنکھوں کی بے حیائی، بد نظری سے کوئی بچنا چاہتا ہے نکاح میں جلدی کرے، آنکھوں میں حیا آئے گا، اور جب آنکھوں میں حیا آ گیا تو پھر اگلا مرحلہ جو اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، بد نظری کا نتیجہ زناکاری ہے۔ محبوب فرماتے ہیں آنکھوں میں جب حیا آ گیا تو پھر زناکاری کی طرف انسان کیسے جا سکتا ہے، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی اور آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو تیسرا عمل شادی کرنے میں جلدی کریں، اور نکاح آپ کو پتہ ہے اتنا عظیم عمل ہے، اس کی بدولت بڑے بڑے اور انعامات ہیں۔ نکاح کی وجہ سے خاندانوں کی باہمی محبت بڑھ جاتی ہے، نکاح کی وجہ سے نسل کی بقا جو ہے وہ سبب بنتی ہے، نکاح کی وجہ سے انسان کا نسب محفوظ رہتا ہے، نکاح کی وجہ سے انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے، نکاح کی وجہ سے پورے خاندانوں کا نسب وہ محفوظ رہتا ہے۔ آج تک جس قوم کے اندر نکاح والا معاملہ درست نہیں رہا، نکاح جس لوگوں کے اندر، جس ملکوں کے اندر نکاح والی رسم کو لوگوں نے ختم کر دیا ہے، اللہ کی قسم لوگوں کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ نسل در نسل نسب خراب ہو رہا ہے۔ نسب اگر قائم ہے تو نکاح کی وجہ سے، اور اگر نکاح میں تاخیر ہوتی رہی یہی نسب خراب ہوں گے، گناہوں کی دلدل میں زندگی نوجوان گزاریں گے، گناہوں میں دن گزاریں گے، گناہوں میں راتیں گزریں گی۔ یہی وجوہات ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ نکاح میں بہت ساری تاخیر پائی جا رہی ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ نکاح کے اندر جلدی کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گناہوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ کتنے عمل ہو گئے بھائی؟ 3۔ نماز کی پابندی کریں، گناہ ختم۔ نماز کی پابندی کریں، انسان بڑی خوشگوار زندگی گزارے گا۔ نماز کی پابندی کریں، موت بھی ایمان کی حالت میں آئے گی۔ حضرات دوسرا عمل کہ اگر ذکر کرنا شروع کر دیں گناہوں سے تب بھی محفوظ ہو جائیں گے، اللہ بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کی یاد میں سب سے بڑا عمل وہ ہم کرنے لگ جائیں گے، اور ساتھ ساتھ نکاح والا معاملہ اگر شریعت کے مطابق طے پانے لگے، اللہ کی توفیق سے ہر قسم کی بے حیائی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس سے اگلی بات نوٹ کریں، اگر نکاح کی طاقت نہیں، چوتھا عمل پھر نوٹ کر لیجئے، بہت ساری پریشانیاں، غربت، بیماریاں، بہت کچھ انسان کے ساتھ منسلک ہو چکا، نکاح کرنے کی طاقت نہیں رہی، پھر میرے محبوب نے چوتھا اصول بتلایا ہے زندگی کو خوشگوار بنانے کا، گناہوں کی دلدل سے نکلنے کا، موت و ایمان والی حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے
کہ پھر نفلی روزے رکھا کریں، نفلی روزے رکھنا تم شروع کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ جو اگر طاقت نہیں رکھتے نکاح کی، پھر نفلی روزے رکھو، سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو۔ یہ روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے عزت کا باعث بنے گا۔ جو گناہوں کی ایک انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ روزہ اس خواہش کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ آنے والے وسوسے، شیطان کی طرف سے بے حیائی کے خیالات، برائی کے وسوسے، جن کو آدمی عملی جامہ پہنا کر بدکاری تک پہنچ جاتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں کہ روزہ تم رکھا کرو۔ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والے گندے خیالات، اٹھنے والے برے وسوسات، ان کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کے برے اور گندے خیالات کا خاتمہ روزے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ پانچواں عمل نوٹ کر لیں کہ روزے کے بعد ساتھ ساتھ ایک آخری عمل کہ گناہوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، زندگی خوشگوار کیسے بن سکتی ہے، ایمان والی موت انسان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں، ان کا خلاصہ میرے محبوب نے پھر اس کی وضاحت میں حدیثیں بیان کی۔ ان کا خلاصہ پانچواں عمل کہ اپنی تنہائی کو پاک کر لیں۔ تنہائی میں بھی اس کو اگر نامینیٹ کر دوں تو زیادہ آسان رہے گا۔ جتنے احباب سن رہے ہیں، مائیں بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں، اکثر ہمارا معاشرہ، اکثر ہر کسی کے پاس یہ ٹچ موبائل تو موجود ہے نا، بڑا موبائل تقریباً ہر کسی کے پاس آ چکا ہے۔ اس موبائل کو صاف کر لیں، پاک کر لیں، انشاءاللہ تنہائیاں پاک ہو جائیں گی۔ اس موبائل کے اندر غلط چیزیں جو اسلام نے گناہ کبیرہ شمار کی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بے حیائی کے کام، برائی والی چیزیں، گندی تصاویر، بری ویڈیوز، اس قسم کے آلات موسیقی، جو کچھ بھی اس پہ چل رہا ہے، اسلام کی باتوں کے علاوہ اسلام نے جن کو کبیرہ گناہ قرار دیا وہ اگر اس کے اندر ہوں گی نا تو پھر ہم اپنی تنہائی کو پاک نہیں کر سکتے۔ تنہائی ہماری خراب ہے، اور جس بندے کی تنہائی، علیحدگی خراب ہو جائے وہ بڑا نقصان میں چلا جاتا ہے، بڑا نقصان میں جاتا ہے۔ کتنا کو نقصان میں جاتا ہے؟ پہلی بات، ہم سے نیکی پہلی بات ہوتی نہیں۔ کوئی نیکی ہم کر لیں تو وہ اس عمل کی وجہ سے نیکی برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ اللہ کی عدالت میں ایسے بھی آئیں گے، ان کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن کی تلاوتیں کی ہوں گی، صدقہ و خیرات کی انبار لگائے ہوں گے، حسن سلوک سے لوگوں سے پیش آئیں گے، بڑے بڑے اعمال کر کے نیکیاں چھوٹی موٹی نہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اور جب وہ نیکیاں لے کر اللہ کی عدالت میں آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورا کر دے گا، یعنی اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ آندھی چلے نا تو گلیوں میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے وہ اڑ جاتے ہیں، پڑے ہوئے تنکے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ان کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ساری ختم کر دی جائیں گی۔ صحابہ پکار اٹھے، صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جی ہمیں ان کی کوئی نشانی تو بتلا دیں، کون لوگ ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان کی غلطی یہ ہوگی، ویسے وہ آپ جیسے ہی ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، بیت اللہ کا حج بھی کریں گے، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، تمہاری نسل سے ہی ہوں گے، تمہارے قبیلے سے ہی ہوں گے، تمہارا کنبہ چلتا ہوا اسی سے وہ آگے جا کر آئیں گے۔ غلطی اور خطا ان کے اندر یہ ہوگی کہ جب تنہائی میں جائیں گے نا، جلوت اور خلوت ان کی ایک نہیں ہوگی، لوگوں کے سامنے کہیں گے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اس وجہ سے ہم فلاں فلاں گناہ نہیں کرتے۔ جب تنہائی میں جائیں گے تو بڑی جرت کے ساتھ اس گناہ کو کر لیں گے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے کہ جب لوگوں میں بیٹھا تھا، میرا تذکرہ کرتا تھا، خوف الہی لوگوں کو بتاتا تھا، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا تھا، اب جب تنہائی میں گیا ہے تو میرا ڈر اس کو ختم ہو گیا، میں تو اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جلوت اور خلوت ایک نہیں، تنہائی میں بڑی جرت سے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ جب تنہائی میں وہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے پر غصہ آیا اور اس بندے کے سارے گناہ، ساری نیکیاں وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، ایک نیکی بھی قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو جوانوں غور کیجئے، تنہائی کے اندر جا کر یہ موبائل ہم سے کون کون سی غلطیاں کرواتا ہے، ایسے ایسے کام جو ہم اپنے باپ کے سامنے نہیں کر سکتے، موبائل پر وہ کام جو ہم اپنی والدہ کے سامنے نہیں کر سکتے، اس موبائل پر وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو اپنی بہن اور بھائی کے سامنے نہیں دیکھ سکتے۔ زندگی برباد کر لی ہم نے
زندگی برباد کیسے ہوئی؟ نیکیاں ہی اس بندے کے پلے نہ رہیں، وہ تو تباہ ہو کے رہ گیا۔ یہ پاک کریں، انشاءاللہ رب ہمارے جسم کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تنہائی جب پاک ہو گئی، نیکیاں محفوظ رہیں گی، اور ساتھ ساتھ اسی سے ملتا جلتا زندگی بہترین بنانے کا نسخہ محمدی لکھ لو، اور آخرت قیامت اور اپنی موت کو ایمان کی حالت میں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، نسخہ محمدی لکھ لو، اور گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا بتلایا ہو نسخہ کیمیا وہ نوٹ فرما لیں۔ کبھی کبھی اللہ سے دعا بھی کیا کریں، دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھ، گناہوں سے بچا لے۔ جب ہم نماز بھی پڑھنے لگ گئے، اللہ کا ذکر بھی کرنے لگے، ہم نے نکاح میں بھی جلدی کی، روزوں کا اہتمام بھی کر لیا، اور ساتھ ساتھ تنہائیاں بھی پاک کر لیں، یہ وہ 4 عمل ہیں، یہ اگر ہمیں نصیب ہو گئے نا، 5واں عمل بھی ساتھ، 5 عمل ہماری زندگی کا حصہ اگر بن گئے، پورے وثوق سے کہتا ہوں، پھر کبھی رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں گا، میرا رب اس کو خالی نہیں موڑتا، اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اصل میں ہمارے اندر کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے رب دعائیں رد کر دیتا ہے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ہاں اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی، ذکر کثرت کے اپنی زبانوں پر تر رکھا کرو، ذکر الہی سے زبانیں تر رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جب تنہائی میں جائیں، اپنی تنہائی کو پاک کریں، روزے رکھیں، نکاح میں جلدی کریں، انشاءاللہ ایسی پاکیزہ زندگی، مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ حضرات یہ ایسا عمل ہے، آپ جو بھی دعا کریں گے، آخر انہی وجوہات سے ہوتا ہے نا، اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، خاتمہ ایمان والا بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جب تک زندہ رہوں خیر پہ رکھنا، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت دے دینا۔ یہ دعائیں کرتے چلے جاؤ، اللہ خاتمہ بالخیر کر دیتا ہے۔ 20 واقعات اللہ کی توفیق سے میرے ذہن کے اندر ہیں کہ دعائیں مانگنے سے اللہ نے خاتمہ بالخیر کر دیا۔ لاہور کی ایک مسجد میں نماز ہو رہی تھی، جماعت کے دوران سجدے کی حالت میں ایک بندہ فوت ہو گیا، سجدے میں گیا، اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ نام سنا ہوگا آپ نے شیخ عبد الرحمن کیلانی صاحب کا، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، تفسیر القرآن 4 جلدوں کے اندر، مفسر قرآن ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اقبال کیلانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے وہ چچا تھے، سعودیہ میں اکثر رہے ہیں۔ انہوں نے اس موت کو دیکھ کر نا، جو بندہ عام آدمی تھا سجدے میں فوت ہو گیا، تو شیخ عبد الرحمن کیلانی حفظہ اللہ نے، رحمہ اللہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس جیسی موت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا کر لی، کتنا سچا دل ہوگا کہ یا اللہ ایسی موت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو جب ان کو موت آئی ہے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز میں سجدے میں گئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کبھی خاتمہ بالخیر کی دعائیں ہمیں بھی کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ خاتمہ بالخیر اگر دعا کرتے رہیں اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ کون نہیں جانتا شیخ عبد المتین اصغر صاحب کو، ساری دنیا جانتی ہے، سٹیج پر اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ 20 واقعات آپ کو سنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں خاتمہ بالخیر کی، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے جامعہ میں، ادھر جامعہ امام بخاری میں ایک طالب علم پڑھتا ہے، 4th کلاس میں، عتیق الرحمان، ان کے دادا جان کا بالکل سچا اور قریب کا واقعہ۔ یہ 31 چک میں رہتے ہیں، چوکی باگڑ وال، چوکی باگڑ کے قریب ان کا 31 چک ہے۔ میں ہر مہینے وہاں جاتا تھا اور درس دیتا۔ ایک بزرگ، وہی ان کے دادا جان، انتہائی کمزور، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے ضرور بیٹھا کرتے تھے، بڑے شوق سے انہوں نے حدیثیں سننی۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، تو کس انداز میں؟ نماز پڑھنے آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات میں بیٹھے بیٹھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ایسے یہ انگلی اوپر اٹھی ہوئی ہے، لوگوں نے سلام پھیر دیا، سب نے سلام پھیرا، اس بابا جی نے سلام نہیں پھیرا۔ لوگوں نے ہلا جلا کر اس کو دیکھا، یہ انگلی اوپر اٹھی ہوئی ہے اور بابا جی اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے گرنے بھی نہیں دیا، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی۔ یہ شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، اور بالکل یہی انداز کل جو واقعہ ہمارا پیش آیا، حضرت شاہ صاحب کے والد محترم جو دنیا سے رخصت ہوئے، بابا جی فضل شاہ صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بہتر فرمائے۔ یقین جانے جب بھی ان سے بات ہوئی، میں اپنی بات آپ کو بتلاتا ہوں، کثرت سے وہ فون کیا کرتے،
کبھی پاس بلا لیتے، جب بھی کبھی بات ہونی نا کہ میں بیمار ہوں، میں نے ان سے ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے۔ کہا کرتے تھے یا مزمل اب شفا کو کیا کرنا ہے، اب تو اللہ کے پاس جانے کا ٹائم ہے، بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ تعالیٰ موت ایمان کی حالت میں دے، توحید میں دے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتے رہے نا ساری زندگی، جتنی سمجھ اللہ نے ان کو عطا کی، عقیدہ توحید لوگوں میں اسی طرح انہوں نے بیان کیا، مخالفت لے لی لوگوں کی، لیکن عقیدہ توحید پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت سے نوازا ان کو، کتنی فضیلت سے نوازا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث کے مطابق جب توحید سے محبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بالخیر مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، خاتمہ بالخیر ہی ہوا۔ 2 دن پہلے سورہ یاسین پڑھتے رہے اور یہ انگلی ایسے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی توحید کا آپ نے یہاں دیکھا بھی ہوگا، شاہ صاحب جمعہ پڑھاتے، وہاں کرسی پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھتے، جب توحید کی بات آتی بابا جی کا ہاتھ اوپر ہوتا، ایسے پھر جھومتے، رب کی توحید پر وہ اپنے آپ سے باہر ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی توحید پر جھوم اٹھتے تھے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے ایک دن پہلے اسماء الحسنی بے ہوشی کی حالت میں پڑھ رہے تھے، انگلی پھر بھی بے ہوشگی میں اوپر اٹھی ہوئی ہے، شہادت والی انگلی اوپر اٹھا لیتے، اللہ کی وحدانیت کو آخری سانس تک بیان کرتے رہے، چاہے اشاروں سے کرتے رہے۔ یاسین پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے۔ 2 دن کے بعد خاتمہ بالخیر کیسے؟ جمعرات کو موت آئی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ بھی فضیلت والی موت ہے کہ جمعرات کو جو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ کتنے واقعات، 20 واقعات ہیں بابا جی کے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو بہتر فرمائے۔ ایک اس انداز میں بھی کہ صدقہ جاریہ ہے نا، حدیث میں ہے کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، 3 نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر گیا، مرنے کے بعد رب ثواب پہنچاتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا عمل، اس نے کسی کو دین کا علم دے دیا، بندہ فوت ہو گیا، قیامت تک اللہ اس کا اجر قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ تیسرا اور آخری، نیک اولاد پیچھے چھوڑ گیا، دعائیں مانگتے رہیں گے اولاد، اللہ اس کو قبر میں اجر و ثواب اس کا پہنچاتا رہے گا۔ بابا جی تو یقین کریں ان تینوں باتوں کے مصداق ٹھہرے۔ کتنی مرتبہ چندے کا اعلان ہوتا، مدرسے میں اپنی خاص جیب سے اعلان کر دیتے، میں اس کا خود گواہ ہوں۔ اسی مدرسے کے کمرے بنائے گئے، قاری عبدالحفیظ صاحب جب اس مسجد میں آئے تو انہوں نے ایک کمرے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا، صدقہ جاریہ بھی کرتے رہے۔ اور علم کی باتیں، توحید سے بڑھ کر کون سی علم کی بات ہو سکتی ہے، اس کو بھی اجاگر کرتے رہے۔ اولاد کی بات کریں تو کوئی لکی چھپی نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب جیسے عالم ان کی اولاد میں شامل ہیں، جن کی زبان پر لاکھوں بندوں نے کلمہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا سیکھ لیا۔ پوری بستیاں ان کے آواز سے لا الہ الا اللہ پر آ گئیں، اور برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ بابا جی کو قبر میں پہنچاتا رہے گا۔ مقام حیات والوں، اردا گرد سے آنے والوں، بیان کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے، اپنی اپنی اولاد میں سے ایک ایک بیٹا ایسا عالم بنا لو کہ ہماری روح نکلے، مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہم اغفر لہ پڑھنے کی طاقت تو رکھتا ہو، ورحمہ کہ اللہ سے سوال کرنے کی وہ ہمت اور طاقت تو رکھتا ہو، جنازے کا پڑھانے کا انداز تو اس کو آتا ہو۔ نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے انشاءاللہ قبر میں پورا ثواب پہنچتا رہے گا۔ 20 واقعات بابا جی کے میرے ذہن کے اندر ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی نیکی اور خیر کا کام ہے تو پھر اس انداز میں چل نکلیں جس طرح بابا جی توحید کا علم لے کر نکلے، کہاں سے آئے کہاں تک پہنچے اور آخر پھر اسی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے، بندہ جہاں تک بھی پہنچے، جتنا بھی دنیا سے کما لے، رب کے سامنے اسی کی عزت ہے جو اللہ کے لیے جیا، جو اللہ کے لیے مر گیا، اور اللہ کے علاوہ جو دنیا کے لیے جیتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں، اور جو دنیا کے لیے مرتا ہے رب محمد کی قسم اس کی کوئی زندگی نہیں۔ دین کے لیے جئیں، دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، میرا رب بڑی مشکل سے مشکل دعائیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، آخری واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نام سنا ہوگا آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ، ہم اپنی اسلاف کا تذکرہ نہ کریں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، بڑا عظیم صحابی ہے۔ اللہ سے ایک دعا کی اور اللہ نے کس انداز میں قبول فرمائی، بس اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے 2-3 منٹ کی گفتگو ہے، سماعت فرمائیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
غزوہ خندق جب پیش آیا نا، غزوہ احزاب، خندق کھودی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بڑی ساری تکلیف ہوئی، بھوک کے باوجود پتھر توڑے گئے، خندقیں کھودی گئیں، کھائیاں بنائی گئیں تاکہ کافر یہاں حملہ آور نہ ہوں۔ سیدنا سعد بن معاذ اس موقع پر کامیاب ہو گئے، سارے خندق کھود لی گئی، کافروں نے حملہ کیا تو کچھ قبیلے یہودیوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر چکے تھے کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بنو قریظہ جیسے جو قبیلے تھے نا، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہو چکا تھا، لیکن جب یہودیوں نے حملہ کیا، یہ قبیلہ جو تھا نا یہ یہودیوں کے ساتھ مل گیا، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تیر چلے، سیدنا سعد بن معاذ کی رگ میں تیر لگ گیا، یہ اکحل رگ جو کندھے اور گردن کے درمیان ہے، جس کا رابطہ اور تعلق دل کے ساتھ ہے، اس بڑی رگ میں تیر لگا، رگ کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میدان تو جیت لیا مسلمانوں نے، کافر تو چلے گئے، یہ جنگ نہ ہوئی، مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن سعد بن معاذ کی رگ کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ میرے محبوب نے اپنے اس صحابی سے محبت کا اظہار یوں کیا، میرے صحابہ میرے ساتھ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دو اور یہاں اس کو لٹا دو تاکہ میں قریب سے بار بار اس کی تیمارداری کرتا رہوں۔ علاج معالجہ بھی کیا گیا، اس دور میں جو علاج کے طریقے تھے اپنائے گئے، لیکن سعد کا خون بند نہیں ہو رہا، خون بہتا گیا حتیٰ کہ مسجد نبوی کے صحن میں کافی سارا سعد کا خون بہنے لگا۔ سارے صحابہ دائرہ بنا کر پاس کھڑے ہوئے، بے بسی کی عالم میں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ایک صحابی کی زبان سے یہ لفظ نکلے، لگتا ہے سعد آج ہم سے جدا ہو جائے گا، اتنا انسان کا خون بہہ گیا ہے، سعد آج زندہ نہیں رہے گا۔ سعد کے الفاظ کانوں میں یہ پڑ گئے کہ میرے دوست کہہ رہے ہیں سعد آج دنیا سے رخصت ہوگا۔ سعد نے بھوک برداشت کر کے پتھر توڑ توڑ کر کھائیاں بنائی تھیں، خندقیں کھودی تھیں، کافروں کا مقابلہ کیا، انہی کافروں کا تیر لگا، رگ کٹ گئی۔ دوست کہتے ہیں اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، کتنا غم ہوا، ادھر ہی اسی بیماری کی عالم میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تیرا غریب سا بندہ ہوں، تجھ سے ایک دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ بنو قریظہ والے جنہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، جب تک میری آنکھیں اس قبیلے کی تباہی نہ دیکھ لیں، اے آسمانوں کے مالک مجھے موت نہ دینا اس وقت تک۔ اللہ کی قسم سعد نے جیسے الفاظ کہے، جو خون علاج کے ذریعے بند نہیں ہو رہا تھا وہ دو لفظوں کے ذریعے بند ہو گیا، ادھر ہی خون رک گیا، ختم۔ سعد اٹھ کر چلنے پھرنے لگے، زخم بھی ختم، زخم بھی ٹھیک ہو گیا، خون بھی بند ہو گیا۔ سعد ایسے چلتا تھا جیسے بیمار ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک مہینہ گزرا، مسلمانوں نے حملہ کیا، بنو قریظہ والے سارے قبضے میں آ گئے، صرف ایک مہینے کے اندر پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، سفیر بھیجا، بتاؤ کیا چاہتے ہو، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بنو قریظہ والے کہتے ہیں انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے۔ بنو قریظہ والے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ ہمارا فیصلہ اگر کروانا ہے نا تو سعد بن معاذ سے فیصلہ کرواؤ، وہ اپنے علاقے کا سردار آدمی ہے، وہ ہمارے بارے جو فیصلہ کر لے گا ہمیں قبول ہے۔ سعد وہاں تھا بھی نہیں، آپ نے پیغام بھیجا سفیر کو، جاؤ سعد کو بلا کر لاؤ۔ سعد آئے گدھے پر سوار ہو کر، نبی علیہ السلام انتظار میں ہے، سعد آئے اور ان کے بارے میں فیصلہ سنائے۔ دور سے پیغمبر نے دیکھا مٹی کی دھول اڑ رہی ہے، آپ نے بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا صحابہ اٹھو، مجھے لگتا ہے سعد آ رہا ہے، اور جاؤ آگے جا کر استقبال کر کے لاؤ۔ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ صحابہ باہر نکلے، قطاریں بنا کر کھڑے ہوئے، پیارا سعد آیا، سعد آگے بڑھا، آپ نے فرمایا سعد بنو قریظہ والے سارے آج قبضے میں ہیں، فیصلہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ سعد کو ساری باتیں یاد تھیں، دکھ یاد تھے، تکلیفیں یاد تھیں، رب سے مانگی ہوئی دعا بھی یاد تھی۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ سے فیصلہ کروانا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے، بنو قریظہ کے جتنے نوجوان لوگ ہیں سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں، اور جتنی ان کی عورتیں ہیں ان کو لونڈیاں بنا کر صحابہ اور مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، جتنے ان کے بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، جتنا اس قبیلے کا مال و دولت ہے سارے کا سارا مال غنیمت کے طور پہ صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ میرے محبوب نے جب یہ فیصلہ سنا فرمایا اے سعد، زمین پر تیرا یہ فیصلہ ہے، آسمانوں پر اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔
اسی فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کو تباہ کر دیا گیا، سارے نوجوان قتل کیے گئے، جو فیصلہ سنایا اس کے مطابق عمل کیا گیا، قبیلے کا نام و نشان مٹا دیا گیا، ظالم اور کافر اور یہودی ملیا میٹ ہوئے، مسلمانوں کو رب نے عزت دی، ایک دعا کی خاطر عزت دی۔ سعد اتنا باکمال انسان تھا، جب اسی وقت ابھی فیصلہ ہوا ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بکری آئی، اچھلی کودی، اس نے چھلانگ لگائی، سعد کے اسی زخم پر بکری کا کھر لگا اور رگ پھر دوبارہ پھٹ گئی، خون نکلنے لگا، خون بہتا رہا، سعد اپنی اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ 1 مہینے کے اندر اللہ نے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دیں، اور ایسی آنکھیں ٹھنڈی کی، فیصلہ اپنے سعد سے کروایا کہ تو فیصلہ کر، اور پھر شہادت بھی عطا فرما دی۔ جب یہ فوت ہوئے، شہید ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، سعد اتنا عظیم انسان تھا، جب اس کی روح پرواز کی ہے اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش جھومنے لگا۔ اے میرے صحابہ، سعد کا جنازہ اٹھایا گیا، لوگوں نے کہا لگتا ایسے ہے سعد کی میت چارپائی پہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا خبر، یہ سعد اتنا عظیم آدمی ہے، اس کی میت کو فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو بوجھ محسوس نہیں ہو رہا۔ میرے محبوب نے میت سامنے رکھی، سعد کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سعد کیا فرمایا، میرے صحابہ اتنا پیارا انسان تھا، تمہیں کیا خبر سعد ابن معاذ کتنا عظیم انسان ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں 70,000 فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر ابھی جنازہ اس نے ہمارے پیچھے پڑھا ہے، اور جنازہ پڑھ کے ابھی وہ لائنوں میں قطاروں میں واپس آسمانوں پہ چڑھ رہے۔ 70,000 فرشتے نے جنازہ پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ ریشم کا جبہ پہنا ہوا تھا، جب ریشم حرام نہیں ہوا تھا، ایک صحابی آتے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے، کتنے خوبصورت آپ لگتے ہیں۔ دوسرا آیا، اس نے ہاتھ رکھا، محبوب جی بہت کمال کا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم ریشم کے اس جبے پر ہاتھ لگا کر اتنی تعجب کا اظہار کرتے ہو، اتنے خوش ہو رہے ہو، تمہیں پتہ ہے سعد کو اللہ نے جنت میں چھوٹے چھوٹے جو رومال دیے ہیں نا، وہ رومال بھی اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ جنت میں رومال دیے ہیں اللہ نے سعد کو۔ عرض کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ گناہوں کو معاف کر دے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، گناہوں سے مجھ کو بچا لے، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نکاح میں جلدی کریں، اگر طاقت نہیں تو روزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں۔ یہ کام جب کریں گے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کریں، میرا رب کبھی واپس نہیں موڑے گا بلکہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے بیان کیا، تاخیر کی معذرت، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد